الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلى وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي سبحان الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تجھی کو دیکھا سبحان اللہ تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا اگرچہ اس گلشن جہاں میں ہزاروں گل ہیں برنگ دیگر بھلے کہ خوشبو بروح پرور صدا مہکتا تجھی کو دیکھا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا در فیض محمدی واہ آئے جس کا جی چاہے نہ جائے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیمبر کی بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا
کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو۔ اگر آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ اب وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے۔ اٹھے گی اب ہم پہ اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، ظریف شہید شجاعت کے غیرت مند، باوفا بہادر، نہ ڈر، بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، غالباً 4 سال کے عرصہ کے بعد ایک مرتبہ پھر ظریف شہید میں سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام اس عظیم الشان بابرکت بارونق روپرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعائے خلا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب آپ کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا، ان میں بالخصوص تمام سیرت کمیٹی کے ذمہ داران، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، عمر میں، علم میں، محنت میں، کوشش میں، کاوش میں، جد و جہد میں، جستجو میں برکت عطا فرمائے۔ بالخصوص بھائی اسلم بودرہ صاحب دامت برکاتہم، بھائی احمد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں کافی دیر سے آپ کے درمیان موجود ہوں اور میں کافی لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا مرد کلندر گزرا ملک پاکستان کی سرزمین پر، جس کا تعلق خیرپور میرس سے تھا، جسے دنیا امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے اس ٹھنڈے موسم میں 11 بجے کے بعد لوگ آنکھ کھول کے سوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آنکھ کھول کر سوتے ہیں۔ اس کا آج عملی نمونہ میں نے یہاں دیکھا۔ اب آپ میں سے کتنے لوگ تھے، کون تھے، کہاں بیٹھے تھے، میں یہ تو نہیں بتاتا چونکہ میں مہمان ہوں، میرے بھی کچھ ضابطے اور میرا کچھ حق ہے، اور آپ کا بھی حق ہے، آپ میزبان ہو، آپ اتنا دور دراز کا سفر کر کے آئے ہو۔ میں بتاتا تو نہیں، کہتا بھی نہیں، اشارہ بھی نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آج واقعی میں نے دیکھا، آنکھ کھلی تھی، توجہ تھی، لیکن سو رہے تھے۔ توجہ بھی تھی، اسٹیج پہ مہمان کو دیکھ بھی رہے تھے، لیکن اب وہ سمجھ رہے تھے کہ مہمان کو لگ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور مہمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے میری مہمان کی طرف توجہ ہے، اور مہمان سمجھ رہے تھے اس کی سب سے زیادہ ہے، حالانکہ وہ آنکھ کھول کر سو رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جسے میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ ایک مرتبہ مجھے یہ احساس دلائے کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ کہ سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں بڑے عجیب مزاج کا آدمی ہوں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ آدھی تقریر میری ہوتی ہے اور آدھی آپ نے کرنی ہوتی، اور جب آدھی میں نے کرنی ہے میں اس میں کمی نہیں کروں گا، جو آپ نے کرنی ہے آپ اس میں کمی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم، سایہ ختم، سایہ ختم۔ ابھی یہ میری بات کا جواب سارے دیں گے تو اگلی بات مکمل ہوگی نا، سایہ ختم۔ اب جہاں جہاں درخت ہوگا، جہاں جہاں سایہ ہوگا، وہ پلاٹ اور زمین اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا۔ ہاتھ بلند، آواز بلند۔ وہ پلاٹ اور وہ زمین کا ٹکڑا اسی کا ہوگا نا جو سبحان اللہ کہے گا۔
میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس محفل میں، اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو آج ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ کے اللہ سے جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ ایک پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ صرف 2 پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ صرف 3 لینا چاہتے ہو؟ میں آپ کو ملتان میں نہیں لے کے دے رہا، میں آپ کو شجاباد میں نہیں لے کے دے رہا، میں چاہتا ہوں آپ کا جنت میں پلاٹ بک ہو، بتاؤ 4 لینا چاہتے ہو؟ صرف 5 لینا چاہتے ہو؟ 6 کی ضرورت نہیں ہے بھائی، مفت مل رہا ہے، مفت مل رہا ہے۔ اور اعلان کرنے والی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ تصور اور گمان کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کا اعلان، پیغام اور عنوان غلط ہو۔ اور دور سے سبحان اللہ، ایسا مہمان بھی آپ کو کبھی ملے گا جو آپ کو جنت میں پلاٹ لے کے دے۔ اور میں آپ کو دعا دینا چاہتا ہوں آپ کے اس جاگنے پر، میں دعا دے رہا ہوں اللہ آپ کو جنت میں پلاٹ دے، صحابہ کے محلے میں دے۔ ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے، میں ایک اور دعا دے رہا ہوں، دیکھیں میرا دل کتنا بڑا ہے، میں چاہتا ہوں اللہ آپ کو جنت میں پلاٹ دے، اللہ کے نبی کا پڑوس بنا کے دے۔ ایسے مہمان بھی آپ کو کبھی کبھی ملے۔ سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں ظریف شہید کی سیرت کمیٹی کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہوں نے میرے لیے بہت تکلیف برداشت کی، بڑی جدوجہد کا سامنا کیا، اور بہت مسائل سے گزرنے کے بعد یہاں تک میں پہنچا، اور پہلے بھی کئی مرتبہ پہنچنا چاہتے تھے لیکن بہت سارے مسائل تھے، ان مسائل سے نکل کر یہاں پہنچے۔ جنہوں نے مسائل پیدا کیے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور جو ان مسائل سے گزر کر اس کامیاب پروگرام میں موجود ہیں اللہ ان کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ، ولادت مصطفیٰ کا مہینہ، ہر زبان پر، ہر کلام پر، ہر عنوان پر، ہر مومن مسلمان کی زبان پر، ہر خطیب واعظ اور مقرر کی زبان پر، ہر نعت خواں قاری اور قرآن کی زبان پر یہی بات ہے کہ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، عبداللہ کے لخت جگر پیدا ہوئے، ساقی کوثر پیدا ہوئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ماہ ربیع الاول میں دنیا میں بھیجا۔ اختلاف کی دنیا میں جاتے نہیں، اور میں اختلاف کرنے والا آدمی نہیں، اور میں اختلاف رکھنے والا مزاج ہی نہیں رکھتا کہ میں کسی سے اختلاف رکھوں۔ بہت ساری آوازیں آتی ہیں، کوئی کہتا ہے 9 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 8 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 10 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 12 کو پیدا ہوئے۔ اس اختلافی مسئلے پہ جاتے ہی نہیں، لیکن دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر طبقہ، دنیا کی ہر جماعت، دنیا کا ہر گروہ، دنیا میں رہنے والا مسلمان، دنیا میں رہنے والا یہودی، دنیا میں رہنے والا غیر مذہب، دنیا میں رہنے والا غیر مسلم، ہر بندہ مانتا ہے، ہر اسلام، ہر انسان مانتا ہے، ہر عاقل مانتا ہے، ہر بالغ مانتا ہے، ہر بچہ مانتا ہے، ہر جوان مانتا ہے آمنہ کے لال پیدا ہوئے۔ بھائی ولادت پہ خوشی ہوتی ہے، آپ پیدا ہو جاؤ، میں پیدا ہوں، میرے گھر میں کوئی پیدا ہو، آپ کے گھر میں کوئی پیدا ہو، ولادت پہ غم نہیں ہوتا، ولادت پہ رونا نہیں ہوتا، ولادت پہ پیٹنا نہیں ہوتا، ولادت پہ واویلا کرنا نہیں ہوتا، ولادت پہ شور شرابہ نہیں ہوتا۔ بھائی ولادت پہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے، ولادت پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، ولادت پہ مبارکباد دی جاتی ہے، ولادت پہ بہت ہی خوشی ہے۔ اختلاف بھی نہیں کرتا، اعتراض بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی چٹیاں لگاتا ہے اسے مبارک ہو، اگر کوئی چراغا کرتا ہے اسے مبارک ہو، اگر کوئی روڈ پہ آتا ہے اسے مبارک ہو، اگر کوئی چوک پہ آتا ہے اسے مبارک ہو، اگر کوئی خوشی منا رہے اسے مبارک ہو۔ بھائی جو خوشی منا رہے میں اس کی طرف ہوں، جو چٹیاں لگا رہے میں اس کی طرف ہوں، جو آواز لگا رہے میں اس کی طرف ہوں، جو ندا لگا رہے میں اس کی طرف ہوں، جو صدا لگا رہے میں اس کی طرف ہوں۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، عبداللہ کے لخت جگر پیدا ہوئے، ساقی کوثر پیدا ہوئے، شافی معاشر پیدا ہوئے، جانے جہاں پیدا ہوئے، محبوب خدا پیدا ہوئے، خیر الورا پیدا ہوئے، بدر الدجا پیدا ہوئے، شمس الضحیٰ پیدا ہوئے، عین امیہ پیدا ہوئے، فلح کی زلفوں والے پیدا ہوئے، علم اسرار کے سینے والے پیدا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. دنیا کے لوگوں تیری ولادت پہ خوشی ہے, میری ولادت پہ خوشی ہے, حضور کی ولادت پہ بھی خوشی ہے. انداز مختلف ہے, طریقہ کار مختلف ہے, خوشی کا انداز مختلف ہے, مبارک کا انداز مختلف ہے, آنے کا انداز مختلف ہے, ولادت کا انداز مختلف ہے, آنے کا انداز مختلف ہے, تشریف آوری کا انداز مختلف ہے, تشریف لائے انداز مختلف ہے. آمنہ کے لال کا ہر انداز مختلف ہے. آمنہ کے لال کی سیرت ہی اعلیٰ ہے, آمنہ کے لال کی صورت ہی اعلیٰ ہے, آمنہ کے لال کے کمالات ہی اعلیٰ ہے, آمنہ کے لال کے وصف ہی اعلیٰ ہے, آمنہ کے لال کا زمانہ ہی اعلیٰ ہے, آمنہ کے لال کا دور ہی اعلیٰ ہے, آمنہ کے لال کا وقت ہی اعلیٰ ہے, آمنہ کے لال کا خاندان ہی اعلیٰ ہے, آمنہ کے لال کا حسب ہی اعلیٰ ہے, آمنہ کے لال کا حسب نسب اعلیٰ ہے, آمنہ کے لال کی صورت اعلیٰ ہے, آمنہ کے لال کی سیرت اعلیٰ ہے, آمنہ کے لال کا بچپن اعلیٰ ہے, آمنہ کے لال کا لہپن اعلیٰ ہے. بھائی اتنا اگر کوئی مانتا ہے کہ آمنہ کے لال پیدا ہوئے, پھر اسے کہنا چاہتا ہوں تیری ولادت پہ خاندان خوش ہو, لوگ خوش ہو, رشتہ دار خوش ہو, عزیز و اقارب خوش ہو, دوست یار خوش ہو, اہل محلہ خوش ہو, آنے والے خوش ہو, رشتہ دار خوش ہو, تیرے چاچا خوش ہو, تیرا ماما خوش ہو, تیرا دادا خوش ہو, تیرا نانا خوش ہو. تیری ولادت خوشی زمین پر ہے. یہ کائنات کا وہ پیغمبر ہے, کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے, کائنات میں وہ کمالات ایسا علم اور عمل والی ہستی ہے کہ جس کی ولادت پہ صرف زمین ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر ذرہ خوش ہے, جس کی ولادت پہ آسمان سے لے کے زمین تک, زمین سے لے کے آسمان تک, کہکشاؤں سے لے کے ارض تک, عرب سے لے کے عجم تک, جمادات سے لے کے نباتات تک, ساری کائنات کا ذرہ خوش ہے. میں نے کہا ربا کون آیا ہے, اللہ کون آیا ہے, مولا کون آیا ہے. مجھے جواب آیا, وہ آیا کہ جس پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا, اس کے بعد آنے والا لعنتی ہوگا, بیمان ہوگا, دجال ہوگا, کافر ہوگا, مرتد ہوگا, پر نبی. نعرہ تکبیر, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آمد ابو القاسم. نعرہ تکبیر. پھر کوئی کہتے ہیں آمنہ کے لال کا ذکر ہے, آمنہ کے لال کی شان ہے, آمنہ کے لال کا مقام ہے. میں نے کہا یہ کائنات کا سب سے اعلیٰ ذکر ہے, اس ذکر کے بغیر کائنات نامکمل ہے. اس ذکر کے بغیر کائنات نامکمل ہے, کائنات نامکمل ہے. میرا زور بھی دیکھو, اپنا بھی دیکھو. کہہ دو سبحان اللہ, اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اس ذکر کے بغیر کائنات کا تصور نہیں ہے. اور میں اگلا جملہ کہتا ہوں, اس کے ذکر کے بغیر کائنات کا ذکر ملتا نہیں ہے. آسمان کی بات کر, حضور کی بات کرنی پڑے گی. زمین کی بات کر, حضور کی بات کرنی پڑے گی. چاند کی بات کر, حضور کی بات کرنی پڑے گی. ستارے کی بات کر, حضور کی بات کرنی پڑے گی. سورج کی بات کر, حضور کی بات کرنی پڑے گی. کائنات کا کوئی ذکر کر, اس ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر نہ کر, وہ ذکر مکمل ہو سکتا نہیں, نہیں, آواز بھی نہیں, ذکر بھی نہیں ہو سکتا, آواز بھی نہیں آ سکتی.